بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے حرمتی کے حوالے سے پاکستان کے علماء کرام نے آپس میں اجلاس کیا اور اس پر یہ اعلان کیا گیا کہ آج 5 جون بروز جمعہ کو یوم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر منایا جائے گا، اور زیادہ تر انشاءاللہ العزیز مساجد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو اسی حوالے سے ہم بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے، کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، وہ کون سی شخصیت ہے جن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، اور یہ کون شخصیت ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت سی فضیلتیں، بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھیں، اور یہ مدینہ کے 7 سال کے قریب مدینہ کے گورنر بھی رہے ہیں، اور 2.5 سال کے قریب 3 بر اعظموں کے خلیفہ رہے ہیں، 3 بر اعظموں کے خلیفہ رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی آدمی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ تو اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے، تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ آج ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی یہ گناہ آج شروع ہوئے ہیں، آج کل لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ غلط کام ہر دور میں ہوتے رہے، اچھے برے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ حکم جاری کیا تھا، تو ایسا ہوا کہ ایک عورت اور اس کی بچی، انہوں نے جب دودھ نکالا جانوروں کا، تو ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو کہ اس دودھ میں پانی ملا دو، کیا کرو اس دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں انہوں نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹی عمر تو اس وقت نہیں دیکھ رہا، عمر تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، حضرت عمر گشت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی تو سن رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر۔ تو بچی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، تو ہم جو ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور انہوں نے اس گھر کی ایک نشانی رکھ لی اور اپنے بیٹے سے بات کی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، اور ایک ہے حضرت عاصم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم سے بات کی، حضرت عمر نے حضرت عاصم سے بات کی اور فرمایا کہ بیٹا ایک بچی ہے اور وہ بڑی ہی نیک عورت ہے، بڑی نیک بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ تو انہوں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں گئے، ان سے رشتہ مانگا اور حضرت عاصم سے ان کی شادی ہو گئی۔ اس بچی کا نام تھا لیلہ، اور اس بچی سے وہ بچی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی۔ پھر اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام عاصم تھا، اور اس بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ حضرت عمر ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے، حضرت عمر کی پوتی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے دادا بھی خلیفہ تھے، جن کے چچا بھی خلیفہ تھے، چچا زاد بھائی بھی خلیفہ تھے، اور بہت زیادہ لوگ ان کے ہاں خلیفہ تھے۔ اور ان کی زندگی پہلے ایسی گزری تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو بڑے ہی مالدار تھے، مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے، کیونکہ دادا بادشاہ تھا، وقت کا خلیفہ تھا، والد گورنر تھا، اور پھر اس کے بعد چچا جو تھا وہ بھی خلیفہ تھا۔ تو ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبدالعزیز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 5ویں خلیفہ ہیں، 4 خلفائے راشدین، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا تھا یزید۔
یزید کے بعد یزید نے جب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تو یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے بھائی، یعنی حضرت امیر معاویہ کے بچوں کے ماموں، وہ ان کا نام تھا مروان، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دادا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا سالہ، برادر نسبتی تھے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا وہ بھی خلافت کرتے رہے، اور والد جو تھے وہ گورنر تو رہے لیکن انہوں نے خلافت نہیں کی، چچا بھی خلافت کرتا رہا۔ ان کی شادی ان کی چچا کی بیٹی سے ہوئی، ان کا جو چچا تھا عبد الملک بن مروان، ان کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان سے نکاح ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور وہ ایک ایسی عورت گزری ہیں، اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلامی میں، کہ ایک ہے دینی لحاظ سے افضلیت، وہ تو 3-4 عورتوں کو ملی ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت مریم، حضرت عائشہ، یہ الگ ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے ان سے بڑی عورت کوئی نہیں گزری ہوگی حضرت فاطمہ سے، کیونکہ ان کا دادا مروان وہ بھی بادشاہ، ان کے بھائی ولید، سلیمان اور یزید اور ہشام، 4 بھائی بھی بادشاہ، خامند بھی بادشاہ، اور اس کے بعد جو ہے والد بھی بادشاہ۔ 7 لحاظ سے یہ عورت بادشاہت کے گھر میں پیدا ہوئی، تو کتنی آپ سوچیں کہ اس کی کتنی شاہانہ سوچ ہوگی، کتنی بڑی وہ مرتبے والی عورت تھی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب 7 سال تک مدینے کے گورنر رہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شروع سے شوق تھا اچھا لباس پہننے کا، اور وہ دنیا کا جو سب سے اعلیٰ لباس آتا وہ لباس پہنتے تھے، جو اچھی خوشبو آتی وہ لگاتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس علاقے سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں، یعنی ایسی خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، خلفائے راشدین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو دور تھا، اس دور میں جو بھی امام ہوتا، جو بھی بادشاہ ہوتا، وہ مسجد کا امام بھی ہوتا، جمعے کی نماز بھی وہ پڑھاتا، امامت بھی وہ کراتا، وقت کا صدر بھی ہوتا اور امام بھی ہوتا۔ لیکن یزید چونکہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تو ہے، ایک صحابی کا بیٹا ہے، لیکن وہ کچھ کجروی اختیار کر گیا، اس کے بعد سے تھوڑا تھوڑا یہ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہوئے، اور بادشاہت انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کرنی شروع کر دی، شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق بادشاہت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا، جب مروان بنا بادشاہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دادا، پھر اس کے بعد ان کا چچا عبد الملک بادشاہ بنا، پھر اس کا بیٹا بنا ولید، پھر اس کے بعد سلمان۔ تو یہ سارے ایسے تھے کہ انہوں نے بادشاہت کو اور سرکاری خزانے کو اپنا جو ہے اپنی وراثت سمجھ لیا، اور جتنا پیسہ اس میں سے یہ چاہتے اپنے اوپر خرچ کرتے، اپنے لیے بڑے بڑے انہوں نے بنگلے بنائے اور بڑی بڑی اعلیٰ عمارتیں تعمیر کی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بنو امیہ کے خلیفہ تھے۔ تو بڑا عجیب دور گزرا کہ کوئی آدمی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ پیسہ ایسے لٹاتے تھے کہ لوگوں نے ان کی جو ہے وہ کمزوریاں سمجھ لی تھی۔ جو بھی کوئی شاعر ہوتا وہ آ کر ان کی تعریف کرتا اور یہ اس کے اوپر پیسے لٹا دیتے، کوئی آ کر جو ہے ان کو اشعار سناتا، یہ اس پر پیسے لٹا دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بدلنا چاہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر والے جو سالے تھے، سلیمان بن عبد الملک دوسرے نمبر کا جو تھا، وہ جب وفات پانے لگا تو اس کے 2 بیٹے تھے، اور اس کے ایک بیٹے کا نام تھا ایوب اور ایک کا نام تھا داؤد۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ بناؤں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں تو میرے بعد میرا مقام میرے بیٹے کو ملے، لیکن شریعت یہ چیز نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو، جو مسلمانوں کے لیے بہتر ہو، اسے خلیفہ بنایا جائے گا، چاہے وہ کسی جو ہے وہ غریب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کا بیٹا ہونی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ بنانا چاہا، لیکن بیٹے چھوٹے تھے اور وہ پریشان تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی میرے 2 بھائی ہیں، میرے بعد تیار بیٹھے خلافت کے لیے، میں بھائیوں کو خلیفہ نہ بناؤں، اپنے بیٹوں کو خلیفہ بناؤں۔
لیکن وہ بچے تھے. تو اس وقت میں ایک تابعی تھے. تابعی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی کے دور میں وہ ایمان لایا ہو اور صحابی کو اس نے دیکھا ہو، صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہو. تو رجا بن حیوہ ایک تابعی ہے، وہ ان سے مشورہ کیا اس نے کہ بھئی کیا کیا جائے، کس کو میں جو ہے نا وہ بناؤں والی اپنے بعد. تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنایا جائے، کیونکہ ان جیسا کوئی قابل نوجوان نہیں تھا. لیکن وہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھے، ان کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کام اس طرح کرو. وہ بڑا روب دبدبہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کسے بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ آپ مجھے نام بتاتے رہیں اور میں جو ہے آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں سے کس کو خلیفہ بنائے. یہ ایک بڑا زبردست طریقہ اختیار کیا. جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بہنوئی بھی ہے، آپ کا چچا زاد بھی ہے اور بڑا اچھا اور نیک لڑکا ہے، اسے بنا دیا جائے. تو اب وہ پریشان تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں اگر اس کو بناؤں گا تو میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں بنایا. تو وہ جو تابعی تھے، بڑے نیک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا ایسا کرو کہ تم 2 حکم نامے جاری کرو. ایک حکم نامہ جاری کرو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنیں گے، اور پھر دوسرا حکم نامہ یہ جاری کرو کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ یزید بن عبد الملک جو سلیمان بن عبد الملک کا بھائی تھا وہ خلیفہ بنے گا. جب انہوں نے یہ بات کی اور مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر جب اعلان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو 2 آدمیوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اونچی آواز سے. ایک تھا ہشام بن عبد الملک، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 3 نمبر والا 4 نمبر والا سالہ، اور ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ میں نہیں سنبھال سکتا، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. لیکن انہوں نے بنا دیا. اب اگلی بات کی طرف آتا ہوں مختصر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا کیا، ہوا کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اب آپ کے میں نے سامنے رکھ دیا کہ بیوی 7 طرح سے بادشاہت کی لپیٹ میں، یعنی بھائی بھی اور اس کے بعد جو ہے والد بھی، خامن بھی، سب بادشاہ. تو کتنی وہ اعلیٰ شان رکھنے والی بیوی ہوگی. لیکن جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی بیوی کے پاس آئے. بیوی کو کہا کہ 2 چیزیں ہیں، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو وہ پہلے والی شان و شوکت نہیں رہے گی، اور تمہارا جتنا بھی زیور ہے یہ تمہارے والد نے اگرچہ تمہیں دیا لیکن تمہارے والد کا اپنی جیب کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ بیت المال کا ہے، یہ بیت المال کا ہے، اور یہ تم نے بیت المال میں دوبارہ واپس کرنا ہوگا. اور میں حکومت کروں گا صحابہ کی طرح حکومت کروں گا، تمہارے والد اور تمہارے بھائیوں کی طرح حکومت نہیں کروں گا، میں خزانے کو اپنی جیب میں نہیں ڈالوں گا. بہرحال مختصراً یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کا جتنا زیور تھا وہ سارا اس میں رکھوا دیا اور ان کو فرما دیا کہ 2 چیزیں ہیں، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو غریبی برداشت کرنی پڑے گی، نہیں رہو گی تو پھر علیحدہ ہو سکتی ہو تو میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے آپ کے ساتھ امیری گزاری ہے تو میں غریبی گزارنے کے لیے بھی تیار ہوں. حالانکہ مجھے اور آپ کو حکومت مل رہی ہو تو میں تو غریب ہوں، میں سوچوں گا کہ یار مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، بیوی بھی خوش ہوگی، بچے بھی خوش ہوں گے. کیوں؟ ہم کہیں گے یار اب تو پروٹوکول ملے گا، اب تو گاڑیاں ملیں گی، بنگلے ملیں گے. لیکن وہ صحیح طور پر حکومت کرنا چاہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ صحیح حکومت کرنا کیا ہے. بہرحال انہوں نے پھر کیا کیا، جتنے بھی ان کے رشتہ داروں کے پاس سرکاری گھر تھے سب سے گھر لے لیے اور ان سے گھر لے کر بیت المال کے میں جمع کروا دیے. وہ گھر بیچ کر وہ بیت المال کو وقف کر دیے، اور جو گھر باقی رہے وہ جو ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام یہ کیا. اس لیے یہ بات ہوتی ہے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا بدل جائے، دنیا میں تبدیلی آ جائے، تو تبدیلی سب سے پہلے اپنے آپ سے آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ اپنے آپ سے. اپنے آپ کو چھوڑا، اپنا اعلیٰ لباس چھوڑا، اپنے اعلیٰ کھانے چھوڑے، اعلیٰ چیزیں چھوڑی، اور صحیح طور پر دینی طور پر لوگوں کو لگایا اور لوگوں کو صحیح طور پر جو ہے وہ حکومت کر کے دکھائی. پھر کیا ہوا؟ اس وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا شروع کی، ایسی فقر و فاقہ کی زندگی کہ عید کا دن آیا. عید کے دن سے ایک دن قبل
ان کی اہلیہ نے کہا، ان کی اولاد کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن بعض روایت میں 12 آتا ہے کہ ان کے 12 بچے تھے۔ تو بچوں نے والدہ سے کہا کہ ہمارے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہیں اور عید آ رہی ہے، تو ہم اچھے کپڑے کہاں سے لیں؟ تو ان کی بیوی نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے اپنے خاوند کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ اچھے کپڑے لے آئیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، جو مجھے اسی سرکاری خزانے سے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں تو گھر کا ہی گزارا ہوتا ہے، تو میں کپڑے کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ کیا کر لیں؟ 1 مہینے کی اپنی تنخواہ، اپنا وظیفہ ایڈوانس لے لیں، اور میں جو ہے اگلا مہینہ جس میں آپ تنخواہ نہیں لیں گے وہ محنت مزدوری کر لوں گی، اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال لوں گی، لیکن آپ خدا کے لیے بچوں کے لیے کپڑے لے آئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے خزانچی کو بلایا، جسے آج ہم کہتے ہیں نا وزیر خزانہ، اسے بلایا اور اسے فرمایا کہ مجھے میرے گھر میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، وہ بھی بادشاہ تھا، آج ہم کہتے ہیں نا جی بادشاہت کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، دیندار آدمی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اصل سیاست کام ہی دیندار کا ہے، جسے پتہ ہے کہ اللہ کا خوف کیا ہے، جسے پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ اب وہ بھی سوچیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ اسلامی طور پر بادشاہت کر رہے تھے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب سوچئے کہ ہمارے جیسا کوئی بادشاہ ہو تو وہ تو اس کی گردن اتروا دے کہ تو کون ہوتا ہے کہنے والا، میں بادشاہ ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے پیسے ایڈوانس دے، تو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کیا کہا کہ اگر آپ 1 مہینے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، اگلے مہینہ آپ بادشاہت کریں گے، تو آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس آئے اور آ کر بیوی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بچے اگر ان کپڑوں میں گزارا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نئے کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ اور پھر جب عید کا دن آیا تو جو بڑے بڑے بادشاہ، دوسرے جو شہزادے تھے وہ آئے، اور ان کے بچوں نے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے تھے، اور یہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں پر۔ ہمارے پاکستان میں یہ جو علاقہ آتا ہے دیبال پور، اکاڑا، یہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، افریقہ بھی ان کی حکومت میں شامل تھا۔ زمین بڑی کہلاتی ہے۔ اب اس زمین کے اندر جو بر اعظم آتے ہیں، افریقہ، آسٹریلیا، یہ ان میں سے 3 پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، 3 ملکوں پر نہیں، 3 بر اعظموں پر۔ بر اعظم جیسے ہمارا ایشیا ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے ممالک انڈیا، افغانستان، پاکستان، یہ بڑے بڑے مل کر ایک بر اعظم بنتا ہے، تو 3 بر اعظموں پر حکومت، 3 بر اعظموں پر۔ اور پھر ان کی اسی نیک نیتی کی وجہ سے کیا حال ہوا کہ جب انہوں نے خلافت کی تو ان کی خلافت کے دور میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ہر آدمی اتنا مالدار ہو گیا، ہر آدمی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں، ان کے دور میں حضرت یحییٰ ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ میں مقرر کیا اور کہ وہاں پر میں زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کروں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے وہاں لوگوں سے زکوٰۃ لی تو میں زکوٰۃ دے رہا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی غریب مجھے نہیں مل رہا تھا کہ جسے میں زکوٰۃ دے سکوں، ایسا حال تھا۔ اور بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی جگہ پر پانی پیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نیک تھا۔ آپ سوچیں کتنی عظیم شخصیت، 2 سال اور 5 ماہ تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس میں ایسی حکومت کہ ساری رات اللہ کے نبی اللہ کے حضور کھڑے رہتے اور مصلے پر کھڑے رہتے، ساری رات روتے رہتے، مصلے پر کھڑے رہتے۔ سوچئے اس بادشاہ کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر ان کے دور کے لوگوں نے لکھا کہ جب ہم آتے تھے ولید بن عبد الملک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو بڑے سالے تھے، ان کے دور میں جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے تو اس کو جو تھا بڑے بڑے گھر بنانا اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ تو ہم جب بیٹھتے تھے آپس میں یا اس کے پاس بیٹھتے تھے بادشاہ کے پاس، تو ہم کس چیز کی باتیں کرتے تھے؟ بڑی بڑی عمارتوں کی اور بڑے بڑے نقشوں کی بات کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر اس کا بھائی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو خلیفہ تھا، سلیمان بن عبد الملک،
وہ جو تھا وہ اچھے اچھے کھانوں اور عورتوں کا شوقین تھا، تو ہم جب بیٹھتے تھے تو اعلیٰ قسم کے کھانوں کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو وہ قرآن کے بڑے شوقی تھے۔ یقین جانیے کہ انہوں نے لکھا کہ آج اگر ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں، ہمیں مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے نہیں پتہ، تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت میں جب 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آج آپ نے کتنے نوافل ادا کیے، آج آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ یعنی بادشاہ کا اتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے، بادشاہ کا اتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اور اگر بادشاہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو 3-4 خلیفہ ہوئے، ان کے چچا، ان کے دادا اور ان کے 2 سالے، ان کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ جب مروان کی جو ہے وفات کا وقت آیا تو میں نے اسے قبر میں اتارا، اس کا چہرہ میں نے قبر کی قبلے کی طرف کیا، اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا۔ اس کے بعد عبد الملک، اس کو جب میں نے قبر میں اتارا اپنے چچا کو، تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر گیا۔ پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک کو میں نے جب قبر میں اتارا، اس کا چہرہ بھی پھر گیا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو جب میں نے اتارا قبر میں، اس کا بھی چہرہ پھر گیا۔ اب میری وفات کا وقت ہے، میرے ساتھ خدا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی کے لیے نہیں کیا۔ تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا آپ کے لیے تو میں مال نہیں چھوڑ کر جا رہا، لیکن آپ کو میں نے دین کی تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم، تو آپ لوگ دین پر عمل کرتے رہنا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو وفات پائے اور گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا جب وہ وفات پا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اولاد کو اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ ایک مجلس میں ہزاروں درہم جو ہے وہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو بادشاہ جو پیسہ کھایا کرتے تھے اور بادشاہت کا اور بیت المال کا پیسہ کھایا کرتے تھے، ان کی اولادیں جو ہے وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر، جیسے جمعے کی نماز کے بعد نا لوگ باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں، فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح مسجدوں کے باہر بیٹھ کر وہ بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک بات ہمیشہ کے لیے، کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ ساری دنیا بدل جائے، نہیں، اپنے آپ کو بدلے، سب کچھ بدلتا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ آخر میں سنا رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا نوشیروان عادل، بڑا ہی نیک بادشاہ تھا۔ وہ ایک علاقے میں شکار کرنے کے لیے گیا۔ جب شکار کے لیے گیا تو وہاں پر انہوں نے جب شکار کیا تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور قریب کی بستی سے جا کر نمک لے کر آؤ، نمک، ہرن وغیرہ کا شکار کیا کرتے تھے، تو نمک لے کر آؤ، اور انہیں کہا کہ پیسے دے کر نمک لانا، کسی سے زبردستی نہ لانا، کیونکہ بادشاہ کے لوگ زبردستی لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بادشاہ ہیں، یہ کیا بات ہے، ہم ویسے لیں گے۔ انہوں نے کہا بڑی زبردست بات کی جو شیخ سعدی نے لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ ایک انڈا کسی سے زبردستی لے گا، ایک انڈے کے برابر ظلم کرے گا، تو اس کی جو رعایا ہے وہ لوگوں کی مرغیاں چھین لیں گی، وہ لوگوں کی مرغیاں زبردستی اٹھا لیں گی۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر بادشاہ اتنا ظلم کرتا ہے تو پھر رعایا کتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پر صحیح بادشاہ ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی آج ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا جو ہے بادشاہ مل جائے اور ہم جو ہے جی وہ زنا بھی کریں، ہم بدکاری بھی کریں، غلط کام بھی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، جو آ رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو حکومت آئے گی وہ بھی ایسی آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں صحیح معنی میں ہمارے اوپر دیندار حکومت مسلط ہو، ہمارے اوپر جو حاکم ہو وہ حافظ قرآن ہو، وہ عالم دین ہو، تو اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اسی لیے ایک نعرہ جو موجودہ دور میں لگایا جاتا ہے، یقین جانیے ہم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے، دیندار کا سیاست میں کیا کام ہے۔ یہ نعرہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نعرہ لگانے والے قادیانی ہیں، کیونکہ ان کو کافر قرار کن مولویوں نے دیا؟ ہم مساجد والے مولویوں نے قرار دیا یا سیاست والوں نے؟ ان سیاست والے مولویوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں سیاست شاید گندگی ہے، یہ سیاست
وہ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے لوگوں نے اس کو گند بنا دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا، اسی طرح اگر دیندار اللہ کے فضل سے کبھی آئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری گندگی ختم ہوگی، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو کچھ کہا سنا کہ اللہ ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔